جو آج انڈیا کا قومی ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اقبال نے پھر تیور بدلا اور پچھلے موقف سے رجوع کی اور پھر کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ اقبال کے اندر تبدیلی آئی۔ انہوں نے پوری طرح سے حالات کا جائزہ لیا، بالخصوص حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات کو پڑھا۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کی بنیاد شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے رکھی تھی، اور انہوں نے برملا کہا تھا بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت، ملت ما جدا گانا است۔ تو اس بنیاد پر اقبال کھڑا ہوتا ہے اور پھر دو قومی نظریے کی ترویج اور اشاعت اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اقبال کی پھر متعدد نظمیں ہیں جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کو اجاگر کیا۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ پھر لہجہ تبدیل ہو گیا، بلکہ اقبال کے جو اپنے قریبی دوست تھے انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل تو وطن ہندوستان کی محبت کے گیت گاتا تھا، آج تیرے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ تو انہوں نے جو کہا، اقبال نے نظم کیا کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا۔ انہوں نے جو بات کہی، ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا۔ اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختگی جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کیسے حزین، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ کہا وہ اقبال فوت ہو چکا ہے، یہ نیا اقبال جنم پا چکا ہے جو دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے۔ اور اقبال نے پھر اس پہ پیرا دیا، قائد اعظم کو اس حقیقت کی طرف بلایا، اور پھر انہوں نے بھی 2 مارچ 1945 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ممبر و محراب پر ایک بھونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دے، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا۔ علامہ اقبال 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کی، جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے۔ اجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ، ز دیوبند حسین احمد اینچے بلعجا بیست، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد یارا بیست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو دیوبند سے فتویٰ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتی، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، وطن بھی وہی تھا، دیس بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، آب و ہوا بھی وہی تھی، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا۔ لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مرز وجود میں آئیں، یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھیں، یہ دین اور
اعتقاد کی بنیاد پر مارز وجود میں آئیں۔ ایک طرف سکا چچا ہے، اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا سلمان فارسی، سینے سے لگایا، کہا سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس کا نسب اور تھا، اس کا رنگ اور تھا۔ بمبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ابا و اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے، انہوں نے ان کے نظریات بدل دیے اور وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں، لہٰذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، وطن تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد اعظم سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا کام لیا۔ لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے، ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو قائد اعظم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا، تو انہوں نے 2 گھونٹ پانی لیا، پھر اس کے بعد رکھ دیا، اور اس صحافی کو جس نے اعتراض کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے، بڑے گرم تھے، یہ لو پانی پی لو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسئلے کا جھوٹا؟ تو قائد اعظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو کہا میاں یہ پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا۔ اب دوبارہ قائد اعظم اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں، میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں، خاندانی تعلق کوئی نہیں، میرا اس کا وطن کا ربط و رشتہ کوئی نہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے، اور تم میرے ہم وطن ہو، ہم ملک ہو، ہم زبان ہو، لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے 2 قومی نظریے پر انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو اجاگر کیا، اور پھر پوری قوت کے ساتھ اس نظریے کی جو ہے انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور پاکستان کے ایک کونے میں اس وقت جو ہندوستان تھا وہاں بھی، اور بمبئی میں اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ پہنچے۔ اس وقت کے مشائخ اہل سنت نے، علماء نے پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ میں بات کو ادھورا سمجھوں گا اگر میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ نہ کروں گا، جنہوں نے اس زمانے کے اندر فرمایا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، اور اس زمانے کے اندر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ جب سیالکوٹ آئے قائد اعظم تو انہوں نے ایک کاداور اشتہار ان کے استقبالیہ میں شائع کیا۔ لوگوں نے پیر صاحب سے کہا کہ ایک داڑھی منڈا شخص ہے اور آپ اس کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو حضرت امیر ملت نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے ہم نے اس شخص کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا ہے، باقی رہی بات امامت کی تو جب مسلح پہ کھڑا ہونے کی بات آئے گی تو ہم ہی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ہاتھوں سے پھر پاکستان کو دنیا کے خطے کے اوپر، دنیا کی اس دھرتی کے اوپر پاکستان مارز وجود میں آیا، اور یہ ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعاؤں اور نظر عنایت سے یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا۔ نواب آف کالا باغ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جب پاکستان کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو ووٹ ڈالتا ہے۔ تو اس کے بیٹے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم تو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے، پھر اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ رات سویا تو حضور خواب میں ملے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصی عطا سے، خصوصی عنایت سے یہ وطن مارز وجود میں آیا ہے۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو پاکستان کے لفظوں کی طرف غور کیجئے، یہ پاک اور ستان، ستان کے لاحقے سے یہ لفظ جو ہے وہ ترتیب پایا ہے، مرکب ہے، مفرد لفظ نہیں ہے۔ تو پاک کو اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا تو طیبہ بنتا ہے، اور ستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ بنتا ہے۔ تو پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ ہے، اور واقعی یہ مدینہ طیبہ کا عکس ہے، چونکہ نظریاتی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک، وطن اور حکومت سیاست مدینہ تھی، اس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور اسی طرح اسرائیل بھی یہودی نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آنے والا ملک ہے، اور پاکستان اس وقت روئے زمین پر یہی ایک ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔
اس لیے اس ملک کو مقدس جاننا، اس کے لیے ہر قربانی پیش کرنا، یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں۔ پاکستان بنا بھی خون سے ہے، اور اس کو بچانے کے لیے بھی خون کی ضرورت پڑے تو ہم کسی خون سے گریز نہیں کریں گے۔ 10 لاکھ شہیدوں نے اس وطن کے لیے خون پیش کیا ہے، 10 لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا جس نے خود مجھے یہ کہانی سنائی، آج بھی زندہ ہے، گو بڑھاپے کی اس عمر میں ہے کہ اب آنا جانا معطل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم جب پاکستان کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں سکھوں نے یلغار کی اور ہمارا مختصر سا قافلہ تھا، کماد کے کھیت میں چھپ گیا۔ باہر سکھ بو سونگھ رہے تھے کہ شاید یہاں کوئی چھپا نہ ہو۔ ہم نے اپنے دم جو ہیں وہ دبائے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کماد کے اس کھیت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روتا تھا، تو سارے لوگ اس کی ماں کو گھورتے تھے، تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، پاکستان کتنے لوگوں کے خون پر مارز وجود میں آیا۔ میں ایک شخص کی کہانی پڑھ رہا تھا، وہ کہتا میں ایک کھیت میں چھپا تھا اور پیچھے سے سکھ اور آگے ستلج کا دریا تھا، اور میں نے سوچا کہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں، لیکن کوئی لکڑی پکڑ کر کے میں دریا کے اندر داخل ہو جاؤں، اگر بچ سکا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو سکھوں کی تلوار کا شکار تو نہیں ہوں گا، موج دریا میری قبر بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں دریا میں ایک لکڑی لے کر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا میں تھے، اور میں نے کہا شاید یہ بھی چھلانگیں لگا کے تیر رہے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں ان میں سے ایک زندہ تھا جو اس لکڑی پہ تیر رہا تھا، باقی ساری لاشیں جو ہیں وہ دریا میں بہہ رہی تھیں۔ پاکستان کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے تھے، گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور یا جتنے بھی علاقے تھے، راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی گنجائش موجود ہو۔ ہندو لوگ اور جو سکھ لوگ بیٹیوں پہ اور عورتوں پہ حملہ آور ہوتے اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے ان کنوؤں کے اندر چھلانگ لگا دیتی، اور بہت ساری عورتیں اس وقت ان کے نرغے میں اور ان کے ہتھے چڑھ گئی تھیں، اور آج تک جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی مائیں ہیں۔ کچھ وقت قبل پاکستان کا ایک فوجی انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے کشمیر کی جانب سے، وہاں کے مقامی لوگوں کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہ کوئی سمگلر ہے، گھر میں قید کر دیا کہ صبح ہوگی تو اپنی ملٹری کے سپرد کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں قید تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑکی پہ کھڑی تھی اور بڑے غصے اور نفرت سے میری جانب گھور رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ تم نے تو پاکستان بنتے ہوئے جو قیامت توڑی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھین کر سیک کر پان کی نوک پہ چڑھاتے اور پھر ان کو پٹک کے زمین پہ مارتے، اور بچے کا پیٹ پھٹ جاتا اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لیکن ماں کیا کہتی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا تم نے تو اس وقت بڑے غضب ڈھائے تھے، تم نے پاکستان کب بنایا تھا؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ سنو۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بہت ساری بیٹیاں اٹھا لی گئیں، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ میں تجھے ایک بات کہتی ہوں، اگر تمہارا کسی طرح چھٹ کے پاکستان جانا ممکن ہوا تو پاکستانی قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا، وہ یہ کہ پاکستان اتنا مقدس ملک ہے، اس سے کوئی غداری اور بے وفائی نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ میرے بچوں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا معزز اور اتنا معتبر ملک ہے، تو یہ پاک دھرتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ مدینہ طیبہ اور حرمین کے بعد مقدس ترین جگہ جو ہے ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے۔